یعنی عجیب بات ہے، لوگ حکم توڑتے ہیں معاملات میں، حکم توڑتے ہیں معاملات میں، اور ٹھیک کرنا چاہتے ہیں حالات کے عبادات کے ذریعے۔ جو حالات معاملات کی خرابی سے آئیں گے وہ عبادات سے درست نہیں ہوں گے، جو حالات معاملات کی خرابی سے آئیں گے وہ عبادات سے درست نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہر لائن کا حکم پورا کرو۔ اس لیے فرمایا کہ کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے، کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے۔ ورنہ دوستو عزیزو، اس زمانے میں لوگوں نے ایک درمیان کا راستہ نکالا ہے، ایک درمیان کا راستہ نکالا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر و اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، کنارے کنارے، نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں۔ وہ دیکھتے ہیں حالت دیکھ کے خراب ہو تو یوں کر لو، اذا حالت خراب ہو تو یوں کر لو۔ کیا مطلب ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ تجارت میں نقصان ہو رہا ہے تو کہتے ہیں چلو نقصان ہو رہا ہے تو پھر ایسا کرو کہ غیروں کے طریقوں پر کام کر لو، جب نقصان ختم ہو جائے گا پھر تم اسلامی طریقے پر آ جانا۔ سوچو تو صحیح، حالانکہ جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہے، جس پر اللہ نے نقصان کی وعید اور مسلمان کو بتلا دیا ہے کہ حکم توڑو گے تو میں بے برکتی لاؤں گا، مسلمان گناہ کے راستوں میں کامیابیاں تلاش کرتے ہیں کہ یہ حالات آ گئے ہیں، کیا کروں کہ اس طرح تجارت کروں۔ میں نے عرض کیا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ فرما رہے ہیں کہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، یہ پورے اسلام میں نہ پورے کفر میں، درمیان درمیان میں چلیں، جیسا موقع ہو ایسا کر لیں۔ نہیں، بلکہ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت اللہ کے تمام احکام کے مجموعے کا نام عبادت ہے۔ جیسے نماز بہت سارے اعمال کے مجموعہ کا نام نماز ہے، اگر ایک سجدہ چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، نماز ناقص ہے۔ ایسے ہی اگر مسلمان نماز تو پڑھتا ہے لیکن معاملات میں حکم توڑ رہا ہے، حدیث میں آتا ہے یہ ساری عبادات حق والے لے اڑیں گے اور اس عابد کے گناہ، اس عابد کو ان حق والے گناہ دیے جائیں گے، اور عابد کی ساری عبادتیں حق والے لے جائیں گے اور اس عابد کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ نتیجہ ہے اس کا کہ معاملات میں حکم توڑا، حقوق مارے اور عبادات خوب لے گیا ہے، نماز کی، روزوں کی، حج اور زکوٰۃ کی اور عمروں کی اور خیر کے کاموں کی، لیکن اس کا حق مارا ہے، اس کی دکان دبائی ہے، اس کو ذلیل کیا ہے، اس کو گالی دی ہے۔ حق والے آئیں گے قیامت میں، اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ جس طرح نماز چند اعمال کے مجموعے کا نام ہے، اسے نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، بلکہ پورے دین پر چلنا عبادت ہے، پورے دین پر چلنا عبادت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10 چیزیں عبادت ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت اللہ کی یہ محنت اور تجارت اور پڑوسیوں کے حقوق اور سنتوں کا اہتمام۔ یہ 10 چیزیں مل کر عبادت ہے۔ اس لیے اس پورے دین کو وجود میں لانا ہے، اس لیے پورے دین کی دعوت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جس طرح پورا دین ایک ضابطہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اسی طرح اس پورے دین پر لانے کے لیے جو محنت اور دعوت ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دین کی دعوت کو اس طریقے پر لاؤ جس طریقے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی دعوت کو دے کر گئے ہیں۔ تبلیغ کو اس سنت پر لاؤ جو سنت آپ کی تبلیغ کی ہے۔ حکم ہے اللہ کا
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، نبی جی آپ پہنچائیے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا، آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں ہر جماعت میں نکلوں، ہر جماعت میں نکلوں اور بار بار قتل کیا جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں، اللہ کے راستے میں خود نکلوں اور خود ان کا پیغام خود پہنچاؤں ہر ایک کو۔ تبلیغ کیا ہے، دعوت کیا ہے؟ میرے دوستو عزیزو، یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گی، سمجھ میں بات اس لیے آئے گی نہیں کہ دعوت کی سنت ختم ہو گئی ہے اور رواجی طریقے غالب آ گئے ہیں۔ دعوت کی سنت ختم ہو گئی ہے اور رواجی طریقے غالب آ گئے ہیں، اس لیے یہ بات سمجھ میں آئے گی نہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ کسی بھی ذریعے سے پیغام بھیجنا تبلیغ نہیں ہے۔ سنو، اگر آپ غور کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس زمانے میں جتنی بھی رواجی شکلیں دین کی بات کو پھیلانے کے لیے چل رہی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں اور ہم بھی لوگوں کو دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور ہم بھی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہو جائے گا۔ سنو توجہ سے بات، کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، بلکہ دعوت و تبلیغ کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ خود جا کر دعوت دیں۔ سنو توجہ سے بات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو اس امت کی نجات کا، جو امت کی نجات کے لیے شرط ہے، یہ بات تو قرآن حدیث سے بھری ہوئی ہے کہ اگر یہ امت دعوت پر نہیں تو یہ امت نجات نہیں پا سکتی دعوت کے بغیر، یہ پکی بات ہے، یہ بات بالکل اٹل ہے اور قرآن حدیث اس کے گواہ ہیں کہ اگر یہ امت دعوت پر نہیں آئے گی تو یہ امت نجات نہیں پا سکتی۔ اس امت کی نجات، اس امت کے خسارے سے نکلنا وہ دعوت پر موقوف ہے، اور دعوت کسے کہتے ہیں میں عرض کرتا ہوں۔ زمانہ بدل رہا ہے، زمانے کے بدلنے کے اعتبار سے دعوت کی شکلیں بدلتی چلی گئیں، لوگ کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچانے کو دعوت سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دعوت کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دو بنیادی فریضے ہیں جن کے بغیر امت خسارے سے نہیں بچ سکتی۔ قرآن نے قسم کھا کر کہا ہے والعصر میں، اس میں جو تواصی بالحق تواصی بالصبر ہے، تواصی بالحق کہتے ہیں امر بالمعروف کو، تواصی بالصبر کہتے ہیں نہی عن المنکر کو۔ یہ ایک عملی محنت ہے، یہ کتابوں میں لکھ کر، اشتہاروں میں چھاپ کر یا اخبارات میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کالم لکھ کر، یہ طریقہ نہی عن المنکر کا نہیں ہے، بلکہ امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تمہارے خیر امت ہونے کے لیے اور تمہارے افضل امت ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ تم خود چل کر جاؤ لوگوں کے پاس اور ان کو دعوت دے کر انہیں کفر و شرک کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ اور ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرو، تب تم خیر امت ہو سکتے ہو، ورنہ تم خیر امت نہیں ہو سکتے۔ بات توجہ سے سننا بہت، میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، پکی بات ہے۔ اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کیا کریں گے امریکہ جا کے، پہنچ گیا وہاں دین، کیا کریں گے یورپ جا کے، وہاں پہنچ گیا دین،
حالانکہ یقینی بات یہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تواصی بالحق تواصی بالصبر، یہ ایک عملی محنت ہے، یہ ایک عملی محنت ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی وہ زمانہ تھا نا، اس زمانے میں یہ آلات نہیں تھے تو بات کا پہنچانا مشکل تھا، اس لیے لوگ جا کے دعوت دیتے تھے۔ اس زمانے میں بات کے پہنچانے کے ذرائع ہو گئے ہیں، اس لیے اب پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنو غور سے بات، نماز جس کا وقت بہت محدود ہے، میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ میاں یہ آلات ہے نا، چینل ہیں اور نیٹ ہیں اور آلات اور یہ موبائل ہیں، ان کی باتوں کو پھیلانے کے لیے سہولت ہے، تو کیا ضرورت ہے مشقتیں پڑھنے کی؟ جب سہولت ہے، جب سہولت ہے تو مشقتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر! جس کام کے لیے نبی بھیجے گئے ہیں لوگ اس کو مشقت کہہ کے چھوڑتے ہیں، اور جس کام سے نبی نے روکا ہے، جس چیز سے نبی نے روکا ہے، اس کو سہولت سمجھ کے اختیار کرتے ہیں۔ ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھنا جو میں ابھی سمجھاؤں گا آگے۔ جس کام کے لیے نبی نے مشقتیں برداشت کی ہیں، جس کام کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں اسے مشقتیں چھوڑ دو، اور جس چیز سے نبی نے روکا تھا اسے کہتے ہیں اس میں سہولت اسی اختیار کر دو۔ مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ جب حق کو چلانے کے لیے اور دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے باطل کے آلات اور باطل ذرائع استعمال کیے جائیں گے تو اس سے باطل پھیلے گا، حق نہیں پھیلے گا۔ اس سے باطل پھیلے گا، حق نہیں پھیلے گا۔ کیوں؟ کہ یہ سارے طریقے باطل کے پھیلانے کے ہیں، حق کے پھیلانے کے نہیں ہیں۔ حق کے پھیلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمان حق کی دعوت کو لے کر خود حرکت میں آئے۔ اس لیے کہ مجاہدہ مسلمان کے بدن کے استعمال کا نام ہے، باہر کی چیزوں کا استعمال کا نام مجاہدہ نہیں ہے۔ میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج کل بہت پڑھے لکھے لوگ، جنہیں ذی علم بھی کہا جائے، وہ بھی اس خیال میں ہیں کہ جب ایک بات پہنچانے کی سہولت ہے تو پھر پھرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کو میں مثال دینا چاہتا ہوں ایک، اور میری یہ بات یاد رکھنا سب۔ نماز جس کا وقت بہت محدود، آپ جانتے ہیں خاص طور پر سردیوں کے زمانے میں عصر مغرب کے درمیان کا وقفہ، بعض ایسے ممالک ہیں جہاں دو نمازوں کے درمیان کا وقفہ اتنا کم ہوتا ہے، اتنا کم ہوتا ہے کہ ایک نماز پڑھ کر فارغ نہیں ہوتا کہ دوسری نماز فوراً پڑھنی پڑتی ہے، اتنا کم وقفہ درمیان۔ تو میں نے عرض کیا کہ نماز جس کا وقت محدود اور متعین ہے، تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، اس نماز کے لیے اذان کے شروع ہونے سے پہلے صحابہ گھر گھر جا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلا کر لاتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو جا کر کہا گھر پر نماز کے لیے آ جائیے، وہ آ گیا، آخر والے کے انتظام میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اجازت دیجئے، آپ اجازت دیجئے، ہمارا صحابہ نے کہا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے، کوئی شادی ہو، کوئی تقریب ہو تو ہم اس میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ڈھول بجاتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یا سارنگی بجاتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نماز کا اعلان یا ڈھول بجا کر کریں، سب کو بتا دیں گے ایک دفعہ کہ جب ڈھول بجے تو سمجھ جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو نماز کے لیے، نقارہ بجے گا نماز کے لیے، یا سارنگی بجا دے، آواز اس سے بلند ہو جاتی ہے، تیز، جیسے مائک لگے ہوئے ہیں، یہ مائک سے آواز دور تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم ناقوس سارنگی استعمال کریں جس سے نماز کی آواز، چھوٹی سی بستی ہے مدینے کی، سب کو آواز پہنچ جائے گی، نماز کی سب آ جائیں گے۔
یا اگر یہ نہیں تو ایک شکل بہت آسان یہ ہے کہ ہم سب کو بتا دیں گے ایمان والوں کو کہ جب تم دھواں اٹھتے ہوئے دیکھو مسجد سے تو نماز کے لیے آ جایا کرو. جب نماز کا ٹائم ہوگا تو ہم مسجد میں آگ جلا دیں گے اور دھواں اٹھے گا, بلندی میں جائے گا دھواں, تو لوگ دیکھ لیں گے کہ بھئی چلو نماز دھواں اٹھ رہا ہے, نماز کے لیے آ جاؤ. سنو غور سے بات, یہ اس زمانے کے آلات تھے آواز کو پہنچانے کے لیے, جمع کرنے کے لیے. صحابہ نے یہ پیش کیے. فرمایا نہیں, یہ طریقہ یہود کا ہے ڈھول بجا کر جمع کرنا, یہ طریقہ نصارہ کا ہے سارنگی بجا کر جمع کرنا, یہ طریقہ مجوسیوں کا ہے آگ جلا کر جمع کرنا. ہم اس میں سے کوئی کام نہیں کریں گے. ہم نماز جیسے عمل کے لیے جس کا وقت متعین ہے, تاخیر ہوگی تو قضا ہو جائے گی, ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ اس کے لیے ان چیزوں کا استعمال کیا جائے. فرمایا نہیں, یہ چیز استعمال نہیں کریں. حالانکہ ان چیزوں کے اندر کوئی قباحت نہیں تھی. ڈھول میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ڈھول کے, سارنگی میں کچھ نہیں ہے سوائے اپنی آواز کے. وہ سارنگی ہے جو آج ترقی کر کے یہ مائک بن گئے. کیا حرج تھا اس میں؟ سوچو. فرمایا نہیں, یہ طریقہ یہودیوں کا ہے, طریقہ نصارہ کا ہے, ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے. تم جاؤ, جا کر دعوت دو, نماز کے لے کر آؤ. آپ نے ان آلات کے استعمال سے روک دیا, نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے بھی. مسلمان سمجھتا ہے کہ پورا دن قائم ہو جائے گا ان آلات کے ذریعے. نہیں, بلکہ دعوت دے کر اپنے ماحول میں لے کر آنا. یہ ہے نہی منکر کہ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال لاؤ, اور منکر کرنے والے کو دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لے کر آؤ. چنانچہ ان آلات کو چھوڑا. عبداللہ بن زید ابن عبد ربی, انہوں نے دیکھا خواب میں ایک فرشتہ سارنگی لیے کھڑا ہے. ہمیں چاہیے, کیا کرو گے؟ کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں گے. کہا کہ نہیں, نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے اس کا استعمال مت کرنا, یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. اسی فرشتے نے اذان سکھلائی عبداللہ ابن عبد ربی کو. اسی فرشتے نے اذان سکھلائی. صبح آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ, میں نے خواب میں اذان دیکھی ہے. فرمایا کہ ہاں, اللہ کی طرف سے اذان آ گئی ہے. معلوم ہوا کہ رواجی طریقوں کو چھوڑنے پر اور رواجی طریقوں سے بچنے پر اللہ دعوت الہام کریں گے. اذان دعوت تامہ ہے, یہ الہام کی گئی ہے رواجی شکلوں کو چھوڑنے پر. آج بھی یہی بات ہے کہ اگر یہ دعوت سنت کے طریقے پر ہے تو اللہ رب العزت کام کرنے والوں پر کام کے نفع کی شکلیں کھولیں گے, اور اگر کام کرنے والے رواجی طریقوں میں پڑ گئے تو رواجی طریقوں میں رواج کی ظلمتیں ہیں, سنت کے طریقوں میں سنت کے انوارات ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو متحرک بنایا تھا. اپنے دین کو لے کر خود حرکت میں آؤ, اپنے دین کی دعوت کو لے کر پھرو, اپنے دین کی دعوت کو لے کر پھرو. پھرنا اللہ کا امر ہے. حضرت فرماتے تھے اگر اس طرح سے پھرنا نہ ہوتا تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. پھرنا مستقل امر ہے, پھرنا مستقل کام ہے. پھرو اللہ کے راستے میں, نکلو اللہ کے راستے میں. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک خود جا کر دعوت نہیں دیں گے, جب تک خود جا کر دعوت نہیں دیں گے ذمہ داری ادا نہیں ہوگی, اور جب تک ذمہ داری ادا نہیں ہوگی اس وقت اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ نے شرط لگائی قرآن میں, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں, تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی دین کی مدد تو ہم بھی کر رہے ہیں. مسجد تعمیر کرائی ہے, کنواں کھدوایا ہے, یتیم خانہ میں نے بنوایا ہے, غریب غربا کو سردیوں میں کمبل میں تقسیم کرتا ہوں, اتنے فقراء کے کھانے کا انتظام میں نے کیا ہے. ہمارے یہاں فرماتے تھے یہ سارے جتنے بھی اخراجات ہیں یہ دین کی نصرت نہیں ہے, اور یہ اسلام کی نصرت نہیں ہے. یہ نصرت مسلمان کی ہے,
یہ نصرت مسلمان کی ہے. مسلمان کی نصرت الگ ہے، اسلام کی نصرت الگ ہے. مسلمان کی نصرت اور مدد غیر مسلم بھی کر دیں گے اور کرتے ہیں. اللہ ان کو اس کا بدلہ دے دنیا میں، جو غیر مسلم مسلمانوں کے کام آتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں اس کا بدلہ دیں گے اور دے رہے ہیں. ہاں. لیکن اس کو دین کی مدد سمجھنا اور مال خرچ کر کے آدمی بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میں نے فلاں خیر کے کام میں مال خرچ کر دیا ہے، کہ نہیں، مال کا خرچ کرنا یہ مسلمان کی نصرت ہے، اسلام کی نصرت نہیں ہے. اللہ جو مدد کریں گے مسلمان کی وہ دین کی مدد پر کریں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم. یہ مدد جو ہم کر رہے ہیں مسلمان کی کر رہے ہیں، اسلام کی نہیں کر رہے. اسلام کی مدد کیا ہے؟ یہ کو یاد رکھنا، اسلام کی مدد مال سے کبھی نہیں ہوئی. اسلام کی مدد مال سے نہ کبھی ہوئی نہ آئندہ کبھی ہوگی. اسلام ملک و مال سے نہ کبھی قائم ہوا ہے نہ آئندہ کبھی قائم ہوگا. اسلام کا مال سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام کی نصرت یہ ہے، اسلام کی مدد یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے فرائض پر آ جائے. یہ اسلام کی نصرت ہے. رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین پر آئیں. اس کو اللہ نے قرآن میں نصرت کہا ہے. یہ سورہ یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، لوگ اس زمانے میں سمجھتے ہیں کہ نصرت اور فتح یہ ہے کہ ملک و مال آ جائے، غیروں پر قبضہ ہو جاوے، اس کو فتح سمجھتے ہیں. نہیں، بلکہ فتح اور نصرت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو متحرک بنایا تھا. اس امت کو متحرک بنایا تھا، اپنے دین کو لے کر یہ امت حرکت میں رہے، کیونکہ اس امت کی نقل و حرکت جاری پانی کی طرح ہے. جیسے پانی حرکت میں رہتا ہے، جہاں جہاں سے پانی گزرتا ہے وہاں ہریالی، وہاں باغات، وہاں کی فصلیں عمدہ ہوتی ہیں. دیکھو ملک شام کی زمین نہروں کی زمینیں ہیں. آپ جانتے ہیں جہاں جہاں سے نہر گزرتی ہے وہاں کے آس پاس کے علاقے سرسبز و شاداب ہوتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ امت کی نقل و حرکت جاری پانی کی طرح ہے. جاری پانی پاک رہے گا، پاک کرے گا. کنویں کا پانی ناپاک ہوتا ہے، نہر کا پانی ناپاک نہیں ہوتا. جہاں آپ پیشاب کریں وہیں آپ وضو کر سکتے ہیں نہر کے پانی پر. جو گندگی تھی بہہ گئی. پانی کا بہاؤ گندگی کو فوراً ختم کر دے گا. اس طرح اللہ کے راستے کی نقل و حرکت گناہوں سے پاک رکھے گی. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت گناہوں سے ایسا پاک رکھے گی جیسا جاری پانی پاک رہتا ہے. اور جہاں سے پانی گزرتا ہے وہاں سرسبزی، شادابی، اور وہاں کی زمین نرم ہوتی ہے، وہاں کی زمین نفع کی چیزیں اگاتی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان دین کو حرکت میں آ جائے تو اللہ رب العزت وہ ساری غیبی نصرتیں دوبارہ نازل کرنی شروع کر دیں گے جو مسلمان کے دین کی نصرت کو چھوڑنے کی وجہ سے بند ہے. اس وقت مسلمان غیبی مدد سے محروم ہے، پکی بات ہے. یہ نصرت نہیں ہے کہ مسلمان قتل ہو، یہ نصرت نہیں ہے کہ مسلمان کا کمال لوٹا جائے، یہ نصرت نہیں ہے. ایک جگہ مسلمان مالدار ہیں، یہ نصرت نہیں ہے. ایک جگہ مسلمان فقر سے مر رہے ہیں، یہ نصرت نہیں ہے. نصرت کیا ہے؟ دیکھو میری بات یاد رکھنا. نصرت جب بھی آئی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بے اعتبار مجموعے کے آئی ہے، بے اعتبار مجموعے کے آئی ہے. جہاں جہاں تک علاقے مسلمانوں کے وہاں تک بارش ہوئی ہے. ایک بالشت بھی بارش اپنی زمین سے باہر نہیں تھی. صحابہ خود فرماتے ہیں. جی ہاں، جہاں جہاں تک مسلمانوں کی زمین ہے وہاں تک بارش ہوئی. اس کا یہ نصرت نہیں ہے کہ ایک طبقہ مسلمانوں کا مالدار ہے، ایک طبقہ مسلمانوں کا فقر میں. نہیں، یہ نصرت نہیں ہے. نصرت تو آئے گی بے اعتبار مجموعے کے. آپ دیکھیں حضرت جابر کے یہاں کھانا ہوا، سارے مسلمانوں نے کھانا کھایا. کھانا 2 آدمیوں کا تھا یا 3 آدمیوں کا تھا، اس سے زائد کے کھانے کی گنجائش نہیں تھی. لیکن نصرت، یہ نصرتیں نقل و حرکت پر ہیں، کیونکہ تم اللہ کے دین کو قائم کرو، اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دعوت اور تبلیغ اس کا تصور اور اس دعوت کی محنت کی ذمہ داری کا ادا کرنا
نقل و حرکت کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ ایک جماعت چلی دعوت دینے کے لیے، لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ فلاں علاقے میں جا رہے ہیں ان کو دعوت دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں دعوت دینے سے کیا فائدہ ہے؟ اب تو اللہ نے ان کی ہلاکت کا ارادہ کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینا طے کر لیا ہے۔ دعوت دینے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جماعت نے کہا کہ ہم ان کو دعوت دیں گے، ہمیں امید ہے کہ وہ اپنی طبقے پر آ جائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے ہمارے دعوت دینے کی کہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کے پورا کرنے والے مانے جائیں گے۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ہم اس لیے جا کر دعوت دینا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے یہاں ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے جائیں۔ اس زمانے میں تو لوگ اخبار میں ایک کالم دے کر دین کی باتوں کا سمجھتے ہیں ہم نے ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ یہ نہیں، اس کو نہیں کہتے دعوت۔ دعوت تو نقل و حرکت کے ذریعے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لانا، یہ دعوت ہے۔ اس کو دعوت کہتے ہیں، کہ عمل کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ڈالا تھا نقل و حرکت پر، وہ ڈالا کس لیے تھا؟ وہ اس لیے نہیں تھا کہ تم بات پہنچا کر آ جاؤ، وہ اس لیے ڈالا تھا نقل و حرکت پر کہ تم جہاں جاؤ وہاں والوں کو دعوت دے کر ان کو ان کے ماحول سے نکالو۔ ان جاہلوں کو علماء حق سے جوڑو، ان جاہلوں کو علماء کے مجالس سے جوڑو، اور انہیں دعوت دے کر ان کے ماحول سے نکالو اور انہیں عمل کے ماحول میں لا کر رکھو۔ بے شمار قصے ہیں، کہاں تک بیان کیے جاویں۔ سیرت بھری ہوئی ہے اس سے کہ صحابہ پھرتے اسی لیے تھے تاکہ جو جہاں ملے اس کو وہاں سے نکال کر اپنے ماحول میں لائیں۔ اور یہ بات حق ہے اللہ کی طرف سے کہ جو اللہ کے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں گے اللہ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ ان کی دعوت پر لوگوں کے قلوب کو خیر کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے سفر ہجرت بڑے خطرے کا سفر تھا۔ اس سفر میں بھی آپ نے ڈاکوں کا راستے اختیار کیا، کیونکہ دعوت میں عمومیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے کہ آپ ان کو خود دعوت دیں۔ ڈاکو کون ڈاکو کو اچھی نظر سے دیکھے گا؟ کون ان سے ملنا چاہے گا؟ اور آپ نے مکہ مکرمہ سے نکلنے کے لیے اس خطرے کے وقت میں بالارادہ وہ راستہ پکڑا جس کے بارے میں صحابہ نے عرض کیا تھا کہ اس میں ڈاکو ہیں۔ فرمایا ہمیں ڈاکوؤں سے ہی ملنا ہے، ان سے ملنے کے لیے راستے اختیار کیا ہے۔ سوچو تو صحیح ذرا دعوت کی اہمیت۔ ہم تو اپنی دکان پر آنے والے گاہک کو بھی دعوت نہ دیں، ہم تو گلی سے گزرتے ہیں پیسیوں سے ملاقات ہوتی ہے کسی کو دعوت نہ دیں۔ جی ہاں، اور آپ ڈاکوؤں کو دعوت دینے کے لیے ایک خطرے کا سفر ہجرت کا، اس خطرے پر دوسرا خطرہ کیوں بھائی؟ آپ بتائیے اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ اس راستے پر ڈاکو ہیں لوٹ مار کر رہے ہیں تو کیا آپ راستے پر جائیں گے؟ بولو تو صحیح، نہیں جائیں گے، تو خطرہ ہے۔ آپ سے کہا گیا خطرہ ہے، فرمایا چلو اس راستے سے ہم ڈاکو کو دعوت دیں گے۔ آپ نے دونوں کو دعوت دی، دونوں ڈاکو اسلام میں داخل ہوئے، دونوں کو آپ نے مدینہ منورہ آنے کے لیے فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، جو وعدہ اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت کا اللہ کے نبی کے لیے ہے، خدا کی قسم وہ وعدہ اس دعوت پر قیامت تک ہر امتی کے لیے ہے۔ اس لیے کہ جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر یہ کہا دشمنوں کے پیروں کو کہ یا رسول اللہ یہ ہم تک پہنچ چکے ہیں، ہم پکڑے جائیں گے، فرمایا نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ عجیب بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا فرعون نے، بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، ہم پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں،
اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ جی ہاں دیکھیں نا قرآن میں ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ دے گا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میرے ساتھ میرا رب ہے. آپ فرما رہے نہیں، دو باتیں فرمائی، گھبراؤ مت، لا تحزن ان اللہ معنا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معیت کا جو وعدہ نبی کے ساتھ ہے وہی وعدہ امتی کے ساتھ ہے. اللہ کی معیت کا، اللہ کے ساتھ ہونے کا جو وعدہ نبی کے ساتھ ہے وہ وعدہ امتی کے ساتھ ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، صرف اس امت کا مسئلہ اجتماعی انفرادی نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے علماء نے، سنو عجیب بات ہے، یہ لکھا ہے علماء نے کہ جو آدمی اپنی ذات سے، اپنی ذات کی اصلاح کی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے، اپنی نماز، اپنا ذکر، اپنی تلاوت، اپنی عبادت، حج اور زکوٰۃ اور عمرہ اور اعمال، سب کچھ اپنی ذات سے پورا کر رہا ہے، اپنے نفس کی اصلاح میں پوری قوت لگا رہا ہے، لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دے رہا ہے، علماء نے لکھا ہے اس کا ایمان کامل ہوگا نہیں. سوچو تو صحیح، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں میں کہہ رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے اسی طرح کہ جو شخص اپنی نفس کی اصلاح میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دے رہا ہے، دوسروں کا آمادہ نہیں کرتا ہے عبادت پر، نماز پر، ذکر و تلاوت پر اور پورے دین پر آمادہ نہیں کرتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس اپنی اصلاح کی کوشش میں لگنے والے کا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک دوسروں کو آمادہ نہ کرے.